السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا روزے کی حالت میں بیوی کے پستان کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک ہمیں صحیح طریقے سے اس کا علم نہ ہو جائے تب تک ہم ان پر اچھی طریقے سے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں مسائل کا علم نہ ہو جائے تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی والی باتیں ہیں، بے شرمی والی باتیں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے شرم و حیا کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا۔ فقہی کتابوں میں شریعت نے سارے مسائل کے جوابات ہمیں دیے ہیں، فقہی کتابوں میں سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ہاں، کوئی بھی سوال کریں تو اسے ادب کے دائرے میں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خواتین پرائیویٹ پارٹ کے متعلق سوالات کیا کرتی تھی ادب کے دائرے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادب کے دائرے میں جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھائی جو سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا میں اپنی بیوی کے پستان کو روزے کی حالت میں چھو سکتا ہوں یا نہیں؟ تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، چھو سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے۔ بلکہ آپ تو اپنی بیوی کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، آپ کی بیوی بھی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ بھائی جو سوال کیے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پستان کو چھونا جائز ہے یا نہیں، تو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، روزے کی حالت میں بیوی کے پستان کو چھونا بھی جائز ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ننگا دیکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں انزال ہو گیا، منی خارج ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ روزے کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ خوب قرآن کریم کی تلاوتیں کریں۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کلپ کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کر دیں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں سب جگہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔